یہاں تو یہ حالات چل رہے ہیں کہ رات کو ہم سوتے ہیں تو صبح کے ٹائم کوئی ایک نیا کام شروع ہوتا ہے. جیسے سعد رضوی صاحب کو پکڑا ہے جب، تو اس کے یہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. ہمارے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، بہت اچھے انسان ہیں، عاشق رسول ہے، سب کچھ ہے. وہ کتنے عرصے سے لال ویلی سے لے کے ادھر تک وہ کتنے معاملات کو طے کر چکے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا یہ جتنا ہوا سارا کچھ معاملات ہوئے، گرفتاری ان کے علم میں تو تھی نا. وزیر داخلہ کے آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ ان کو پتہ نہیں تھا یار کہ یہ کام ہو گیا. مس مینجمنٹ تو ہوئی ہے سر، مگر ابھی تک 3 بیانات آ چکے حکومت کی طرف سے، مگر ابھی تک جو ہے اندھیرے میں ہی ہے. کل کیا ہوتا ہے ہم آپ کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، مگر اب آگے یہ جو انہوں نے کوئی 5 شرطیں رکھی ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں گی، میں آہستہ آہستہ ہم بات چیت میں اس کو مکمل کریں گے. تو ایک تو سب سے بڑی انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ شیخ رشید صاحب کو فارغ کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں. آگے عمران خان صاحب نے ایک اپنا ذمہ داری کا ثبوت دیا، عقل مندی کا ثبوت دیا کہ سفیر کا معاملہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، پارلیمنٹ میں ایک سسٹم چل جو رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں، سارے مل کے ایک قرارداد پاس کریں تو ہم جو ہے یہ اس کو لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آگے جو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ اقدام عمران خان کا یا حکومت کا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اقدام ہے کہ سب کو انوالو کیا جائے؟ جی سہیل بھائی، بالکل انوالومنٹ اگر جب تک ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر چیز کا حل جو ہے، جس طرح آپ پچھلے پروگرام میں دیکھیں، ہم نے نہ صرف ہاتھ جوڑے، ہم پاؤں پکڑنے کے لیے بھی تیار تھے، حکومت کے بھی، سعد رضوی کے بھی. کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہمارے مسلمانوں سے پیار کرتا ہے، جو ہمارے ملک سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے ملک میں انتشار نہیں دیکھنا چاہتا. اور جس انسان کو، میں تو حیران ہوتا ہوں نا کہ میں بیرون ملک بیٹھے، ہم لوگ اپنے معاشرے سے بھی دور ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی جسے کہتے ہیں سینسٹیوٹیز کیا ہیں. لیکن میں حیران ہوں جو لوگ حکومت میں تھے، خصوصاً جب آپ ذکر کرتے ہیں میرے شہر کے ایم این اے شیخ رشید صاحب کا، تو حیران ہوتے ہیں کہ ریلیجس جو سیکٹر ہوتا ہے ایک کنٹری کا، اس سے کلوزسٹ ترین بندہ جو ہے وہ شیخ رشید سمجھا جاتا ہے. شیخ رشید کا اپنا حلقہ، میں شیخ رشید کو ریمائنڈ کراتے ہوئے اور پنڈی کے دیکھنے والوں کو ریمائنڈ کراتے ہوئے، شیخ رشید کے حلقے میں جب بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، چاہے کسی قسم کا بھی، چاہے ربیع الاول کا جلوس ہو، چاہے کوئی اور جلوس ہو، کسی اور فرقے کا جلوس ہو، تو حساسات، بہت حساس ایریا ہے، تو سارے بہت سینسٹیو ہو کے ان چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں، اور میک شور کیا جاتا ہے کہ کسی کا احساس مجروح نہ ہو، کہ آپس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ٹینشن کریٹ کی جائے. سب سے جو حیرانگی کی بات ہے میرے لیے کہ شیخ رشید کے ہوتے ہوئے جو وزیر قانون ہے وہ شیخ رشید ہے، تو اتنی وزیر داخلہ سوری شیخ رشید وزیر داخلہ ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے اتنی انرسپانسبلٹی دکھائی گئی ہے کہ سعد رضوی کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے اس کو ٹی وی پہ نشر کیا گیا، جس طریقے سے کسی قسم کے انتظامات نہیں کیے گئے. پہلے بھی ہوتا تھا، ایک دفعہ پہلے بھی ان کی گرفتاریاں ہوئی تھی، تو جتنے اسمال ٹیئرز تھے ان کو پہلے گرفتار کر کے، تو خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس طرح کا ہنگامہ نہیں ہوا تھا. تو سب سے زیادہ میں شیخ رشید، اگر کبھی یہ میرا کلپ سنیں گے تو وہ خود ان کو احساس ہوگا، آنے والے دنوں میں وقت گزرے گا تو پتہ لگے گا کہ اس کے پیچھے کیا تھا. سہیل بھائی، اس کے پیچھے کچھ تھا. میں اس لیے اس پہ زور دیتا ہوں کہ شیخ رشید کو اگر سویا ہوا بھی جھنجھوڑ کے جگاؤ نا، تو آپ کہو کہ کسی ریلیجس لیڈر کو ہم پکڑنے لگے ہیں، تو وہ آپ سے کہے گا فلاں کالا کالا رسول اللہ کا نام لیتا ہے، ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اور اسی شیخ رشید کے ہوتے ہوئے اس مس مینجمنٹ کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہے. کیونکہ شیخ رشید میرے خیال میں تو وہ شخص ہے جس کو کیبنٹ میں یہ بات کرتے ہوئے لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اور ہر وقت وہ یہ بات کرتا ہوگا کہ یہ ہم اس طرح اس سے ہینڈل نہیں کر سکتے. لیکن 3 مہینوں سے یہ بارگین کر رہے تھے، 3 مہینوں سے یہ نیگوسیشنز کر رہے تھے. تو ایسا مینج ان لوگوں نے کیا ہے کہ
جو چیزیں آج ہمارے سامنے ہوئی ہیں کہ بل لے کے ہم اپنی اسمبلی میں آ گئے ہیں، یہ پہلے بل لے کے ہم کیوں نہیں اپنی اسمبلی میں آ سکتے تھے؟ اور اگر پیسفلی، میں خادم حسین رضوی کا ایک کلپ میرے سامنے آیا تو میں بڑا حیران ہوا ہوں، آج کل ہم بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو میں حیران ہوا ہوں سہیل بھائی وہ کلپ دیکھ کے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم لاہور سے چلے اور پورے پاکستان سے میرے فالوورز آئے اور ایک گملہ، ایک پھول بھی نہیں ٹوٹا۔ اسی کو ان لوگوں نے اتنا بگاڑ دیا، اتنا اس کا مینج غلط کیا کہ پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ تو اس کے پیچھے تو کوئی ضرور ہے، اس کا جواب صرف شیخ رشید دے سکتے ہیں یا کرنٹ حکومت دے سکتی ہے کہ بندوں جو آج کام کیا ہے یہ پہلے کیوں نہیں کیا، پہلے اس کو لے کے کیوں نہیں آئے۔ تو حکومت کم از کم ابھی ڈیمیج کنٹرول کر رہی ہے، اور اگین ہماری ریکویسٹ ہوگی، ہم تو رمضان میں صرف ہاتھ ہی جوڑ سکتے ہیں کہ خدارہ اس معاملے کو، یہ دینی معاملہ ہے، خدارہ اس معاملے کو کسی بھی ان ایکسپیرینس بندے کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے، جس کو اپنی سوسائٹی کے نارمز کا نہیں پتا۔ جو فرض کریں کہ لبنان میں رہا ہے تو لبنان میں تو اس کو پتا ہوتا، لیکن اگر فرض کریں کہ وہ گریک سے آیا ہے، اور کوئی اگر گریک میں رہتا ہوا آج آپ نے وزیر بنا دیا ہے گریس یا گریک یا یو کے یا یو ایس اے میں رہتا ہوا، اور اس کو نہیں پتا کہ وہ فرانس کی طرح سوچ رہا ہے اور یو کے کی طرح سوچ رہا ہے اور یو ایس کی طرح سوچ رہا ہے، یہ پاکستان ہے بھائی، یہ پاکستان ہے۔ یہاں جو بندہ نشے کی حالت میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سن لیتا ہے تو وہ کسی کی گردن اڑا دے گا۔ تو خدا کے لیے ان کو جب چھیڑو گے، 80% آبادی جو ہے اس مسلک سے تعلق رکھتی ہے، تو جب ان کو چھیڑو گے تو پھر اس کا کیا رزلٹ نکلے؟